الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ معزز سامعین کے سامنے ایک سوال، اس کا جواب قرآن مجید سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کیوں پڑھیں، قرآن کریم کے مطابق زندگی کیوں گزاریں، ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ کیوں جوڑیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے چند جوابات قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمارے اندر ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہو کہ آخر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیوں ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں، اس کی عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے، اس کے نام کیا ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، یہ صرف ہمیں قرآن کریم بتلاتا ہے. اور جس بندے کا قرآن مجید کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اس کا رب کے ساتھ تعارف بھی بڑا گہرا ہوتا ہے. اور جس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے، اس کا رب کے ساتھ رب کا تعارف بھی جو ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز، آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کے اندر جو بنیادی موضوعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک موضوع اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ہے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، رازق بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین الہ واحد بھی ہے، اکیلا معبود ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا ساجی، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، کسی بھی طرح اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی شریک نہیں ہے. یہ تعارف ہمیں کون پیش کرے گا؟ قرآن کریم. اور قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب ہمارے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کر سکے. جب کفار نے، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کریں، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا نسب کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص اتار دی. اور یہ سورہ اخلاص کی اہمیت اور فضیلت کو آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ بندہ قرآن کریم کی اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 سپاروں کے پڑھنے کا اجر اس بندے کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں. 3 مرتبہ پڑھتا ہے، گویا کہ اس بندے نے پورا قرآن پڑھ لیا. اب جیسا کہ یہ جاگنے والی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی ہم تلاش کرتے ہیں، تو کچھ ایسے بھائی ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا یا ان کو نہیں آتا، لیکن سورہ اخلاص تقریباً ہر ایک انسان کو آتی ہے، جو بالکل ان پڑھ بھی ہو اس بندے کو آتی ہے. اب وہ قرآن کریم کی باقی صورتیں تو نہیں پڑھ سکتا، تو یہ کم از کم وہ اگر بندہ پڑھتا ہے، جتنی زیادہ مرتبہ پڑھے گا، 3 کے حساب سے آپ لگاتے چلے جائیے وہ کتنی مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا اس کے پاس موقع موجود ہے. اصل اس کی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا تعارف ہے. آیت الکرسی، اس کی فضیلت دیکھیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین کا تعارف ہے. سورہ الکافرون، اس کو آپ پڑھ کے شرک سے، کفر سے اللہ تعالیٰ بری انسان کو کر دیتے ہیں. اس میں بھی کیا ہے؟ الہ واحد کی اقرار ہے، سارے معبودان باطلہ کی نفی ہے. تو الغرض جتنی بھی آپ قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھیں گے، فضائل کو دیکھیں گے، آیات ہیں یا صورتیں ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بنیادی طور پر اس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین
کے نام، اللہ رب العالمین کی صفات اس کے اندر موجود ہے، اور اس سے اس کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو اجر ثواب اس لیے زیادہ دے دیا تاکہ انسان اس کے اوپر غور کرے اور رب کو پہچانے۔ اب آیت الکرسی کے اندر آپ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں۔ اب اس پر اللہ نے 11 دلیلیں پیش کر دی، 11 دلیلیں اللہ نے پیش کر دی۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر یہ آپ پڑھتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 دلیلیں پیش کر دی، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، توحید کا ایک دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کیا، اب اس کی دلیل پھر آگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کا تعارف دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ بات کھل کر بالکل واضح ہو جائے کہ یہاں پر جس الہ کی بات ہو رہی ہے، جس معبود کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اور اگر وہ تمہارے خود ساختہ خود بنائے ہوئے معبودوں کے اندر موجود ہے پھر تو ٹھیک ہے، تم اس کی عبادت کر لو۔ اگر اس کے اندر وہ صفت موجود نہیں ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آخر ان کی طرف کیوں بھاگتے ہو، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو سب سے پہلا مقصد قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اور آج افسوس یہی ہے مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ در بدر ہوتا پھرتا ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اولاد نہیں ملتی ادھر چلا گیا، شفا نہیں ملتی ادھر چلا گیا، فلاں پریشانی ادھر چلا گیا۔ کبھی وہ اپنے رب کے ساتھ نہیں آ کے تعلق قائم کرتا کہ میرا رب ہے۔ نبی علیہ السلام تو اتنی تربیت دے کر گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگو، نمک تمہارے پاس ختم ہو جائے اس کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کرو، یعنی ہر چیز کا سوال انسان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، رب کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کا۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں کس کو؟ جو قرآن مجید کے ساتھ جڑتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اب پھر کون سے متقی ہیں ان کے اللہ نے آگے اوصاف بیان کر دی۔ تو یہ قرآن کریم ہدایت دے گا کس کی طرف؟ اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف، جنت کی طرف انسان کو لے کر جائے گا، راستہ گزارنے کا اور زندگی گزارنے کا راستہ بتلائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لکیریں کھینچی ایک سیدھی اور کچھ ترچھی، آپ نے سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کر کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اور پھر ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ٹھیک ہے، اب ہدایت کون سی مانگ رہے ہوتے ہیں؟ جو آگے ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو نے ہدایت مانگی تو میں نے ھدی للمتقین، یہ پورا قرآن ہدایت کے لیے اتار دیا۔ اب اس کو پڑھ اور اس کے اوپر عمل کر، تجھے ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ تو دوسرا سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ اور تیسرا سبب ایمان کے اندر اضافہ، کیونکہ مومن ایک حالت پر نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھنے سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان سے مراد یہاں پر یقین، یقین کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ آپ کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، آپ نے ذہن میں یہ بات بٹھا لی، لیکن اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دلیلیں پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، آپ کو پتہ لگا یہ دلیلیں ہیں اللہ کے الہ واحد ہونے کی، کیا آپ کا ایمان بڑھتا نہیں ہے؟ یقین بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے مزید پڑھتے ہیں اچھا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ہر عمل کے اندر اسی طرح آپ نے ایک بات سنی کہ جی انسان زندگی اس طرح گزارے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دینی ہے۔ اب جنت کیا ہے؟ کیا کیا نعمتیں ہیں؟ جب آپ پڑھتے ہیں قرآن میں آپ کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اچھا اللہ نے یہ بھی رکھا ہے، یہ بھی رکھا ہے، یہ چیز بھی دی ہے، یہ چیز بھی مجھے عطا کی ہے۔ تو یقین قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ انسان کا مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اتنا ایمان کے اندر پختہ ہو جاتا ہے انسان کہ پھر اس کو کوئی ہلانا چاہے تو ہلا نہیں سکتا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ایک تجارت قرار دیا ہے۔
کوئی بھی ہم کاروبار کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد انسان فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، نقصان انسان کے پیش نظر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر پتہ ہو کہ اس کے اندر مجھے نقصان ہے کوئی بندہ بھی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یعنی تجارت میں نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن انسان اس کاروبار میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہاتھ ڈالوں اور فوراً مجھے لاکھوں روپے مل جائیں۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ یہاں پر لاکھوں روپے لگانے کے بعد لاکھوں روپے ضائع ہو جائیں گے، کوئی بھی عقل مند وہاں پر نہیں جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو مال دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو یرجون تجارتاً، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تجارت چاہتے ہیں، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اور ایسی تجارت لن تبور جس میں کبھی نقصان ہوگا ہی نہیں۔ یعنی یہ نقصان والا سودا نہیں ہے، انسان کو فائدے والا ہی سودا ملنے والا ہے۔ پھر قرآن کریم برکت ہے، یہ برکت جو ہے یاد رکھیے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ برکت کا اصل معنی ہوتا ہے بڑھوتری، اضافہ۔ یہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس 1 روپیہ ہے تو 2 روپے ہوں گے تو یہ برکت ہو جائے گی، نہیں، برکت کیا ہے کہ وہ 1 روپیہ ہی وہ 10 روپے کے برابر ہو چکا ہے۔ کسی کے پاس 10 روپیہ ہے اور آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، لیکن وہ 10 روپے خرچ کر کے پریشان ہے اور آپ 1 روپیہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ برکت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی، اور یہی چیز انسان اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اور قرآن کریم کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین انسان کی زندگی کے اندر برکتیں نازل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ظاہری بیماریاں ہیں جتنی بھی ہیں، ظاہری جتنی بھی بیماریاں ہیں یا جو مانوی چھپی ہوئی ہیں ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو ہم روحانی بھی کہہ دیتے ہیں، ہر قسم کی بیماری کا علاج اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رکھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں کیا لفظ کہا؟ فیہ شفاء للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ نہیں کہا دوا ہے، کیونکہ دوا جو ہوتی ہے نا، دوائی ہم جو استعمال کرتے ہیں اس میں دونوں اندیشے ہوتے ہیں، یہ فائدہ بھی دے سکتی ہے اور نہیں بھی۔ یعنی بس اوقات بندہ دوائی کھاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بس اوقات وہ دوائی کھانے کے بعد بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، اسی طرح اس کا مرض رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دوا نہیں کہا بلکہ شفا کہا۔ شفا کا معنی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یعنی یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن یقین انسان کو ہونا چاہیے۔ جتنا یقین انسان کو ہوگا اتنا ہی یاد رکھیں یہ قرآن کریم شفا کے طور پر فائدہ دے گا۔ اب اس کے اندر مخصوص صورتیں بھی موجود ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کی ظاہری، باطنی، حسی، معنوی ہر طرح کی چیزوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا دے دینی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کچھ بھی معاملہ ہوتا، آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، بخار ہو یا کوئی بھی جسم میں درد وغیرہ ہوتا تھا، آپ آخری جو معوذات ہیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کرتے تھے۔ اور آخری وقت کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر انہی صورتوں کو پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور وہ بڑا مشہور واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بستی کے پاس سے گزرے، ان سے کہا کہ جی ہمیں کھانا دو۔ انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں دیتے تمہیں، چلو چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ان کا جو سردار تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، اس کو کسی بھی بچھو نے یا سانپ نے زہریلی جو چیز تھی اس نے ڈس دیا۔ ان میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ کیا تم میں کوئی ہے ایسا بندہ جو دم جھاڑ کر سکتا ہو؟ ایک صحابی نے کہا میں کروں گا۔ کہا کہ اجرت لوں گا۔ کہا کتنی اجرت لوگے؟ کہا 40 بکریاں لوں گا، 40 بکریاں لوں گا میں، لیکن دم میں کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سردار ہے، سردار تھا، دین 40 بکریاں، ویسے کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب کیونکہ پریشانی آ گئی، سردار کو بچانا مقصود ہے، اب انہوں نے کہا 40 بکریاں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ صحابی آئے، اب نہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، خود ہی اپنا ذہن لگایا اور سورہ فاتحہ پڑھی 7 مرتبہ، اس کو دم کیا، اللہ رب العالمین نے شفا دے دی۔
وہ 40 بکریاں لی ساتھ میں لے کر آ گئے. کچھ صحابہ نے کھانا شروع کر دی، کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر مہر نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کھائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بہرحال پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا کچھ موجود ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا میرے لیے بھی حصہ اس میں رکھو. یہ بہترین روزی آپ نے قرار دیا. تو بہرحال یہ واقعہ ہمیں اس کو بتلاتا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے، یعنی یقین تھا اس صحابی کو کہ میں پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو شفا دے دی. اور اسی طرح یہ قرآن کریم رحمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. لعلکم ترحمون. اللہ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو انتہائی توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہ انسان کو شرک سے، کفر سے، ظلم کے اندھیروں سے، باقی جو ظلمات ہیں وہ سارے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یہ قرآن کریم انسان کو لے آتا ہے. اور پھر یہ اچھے اخلاق کے ساتھ انسان کو مزین کر دیتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے صحابہ، انہوں نے پوچھا تو سیدہ عائشہ نے جواب دیا تھا کہ آپ کا جو اخلاق کے عادات ہیں وہ قرآن کریم ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالا ہوا تھا. اور یہ قرآن کریم کیوں پڑھنا ہے؟ تاکہ ہم بہترین لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں. ایک بہتر وہ ہے جس کو میں اور آپ کہیں کہ یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، یہ اچھے لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہتر کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر قرار دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. اب یعنی ہم میں سے ہر ایک بندے کو کچھ نہ کچھ تو قرآن کا حصہ آتا ہی ہے. میں پیچھے ایک عالم، سعودی عرب کے عالم ہیں، ان کی سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ کم از کم ہم میں سے ہر ایک بندہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو سورہ فاتحہ پڑھا دیں. کیوں؟ کہ جب آپ آغاز آپ کریں گے بحیثیت باپ، بحیثیت والدہ، کیا ہوگا؟ بچہ آپ نے اس کو سکھایا نہیں، صرف پڑھایا ایک دفعہ. اب وہ اس کے بعد جتنا بھی قرآن پڑھے گا اللہ نے اجر آپ کو دے دینا ہے. کیوں؟ آپ نے اس راستے پر چڑھا دیا، اس کو شروع آپ نے کیا. یعنی یہاں پر ہم کیا ہوتا ہے، ہم نے اٹھا کے قاری صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے کہ قاری صاحب سے پڑھیں، لیکن پہلا لفظ آپ پڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ آپ جیسے کیسی آپ کو آتی ہے پڑھا کے بچے کو پھر کہیں قاری صاحب یہ لیں، اب بچہ آپ کے حوالے، اب آپ اس کو پڑھانا شروع کریں تاکہ آپ اجر کے اندر شامل رہیں. کیونکہ جو بندہ جس نیکی کو شروع کرتا ہے اللہ رب العالمین اس نیکی کا اجر انسان کو دیتے رہتے ہیں. اور جو بندہ کسی کو رہنمائی کرتا ہے کسی اچھے کام کی طرف تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو. اب آپ نے ظاہر اپنی اولاد کو قرآن سکھانا شروع کیا، الف با تا آپ نے پڑھایا، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھائی. اب سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا دی، سورہ اخلاص پڑھا دی. اب وہ قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے. اب دن میں کتنی رکعتیں آتی ہیں، نفل نکال دیں، فرض ہی دیکھ لیں آپ کتنی مرتبہ آپ کو اجر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے آپ نے سورہ فاتحہ سکھائی ہے لیکن وہ ہر نماز کے اندر پڑھ رہا ہے. سورہ اخلاص سکھائی ہے، ہر نماز کے اندر پڑھ رہا ہے، آپ کو اجر، آپ کو ثواب ملتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اس چیز کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر جب یہ حدیث مبارکہ سنی ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ 40 سال کوفہ کی مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور تک یہ 40 سال کا عرصہ بنتا ہے. وہ مسلسل اس حدیث کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا بس میں نے اب لوگوں کو قرآن ہی سکھانا ہے تاکہ میں بہترین لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤں. پھر پیچھے 2-3 علماء کے یہ کلپ بھی چلے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عالم، ظاہر ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سادہ حافظ، سادہ جو قاری ہوتا ہے ہماری طرح جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں. اب ان کو انہوں نے کہا تم پریشان نہ ہو، تمہیں اجر ثواب زیادہ ملتا ہے. تم ایک حرف بچے کو جو پڑھاتے ہو الف با تا ثا، اس کے پڑھانے پر تمہیں اجر ہے. ہم تو بڑے ہیں، ہم تو شاید کسی کو پڑھاتے نہیں، ہم تو واعظ و نصیحت کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی جو تعلیم و تعلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں الف با تا ہی پڑھا رہا ہوں، مجھے کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا. کہا یہ فضیلت تمہیں زیادہ ملتی ہے بنسبت ہمارے، ہم تو وہ نہیں کام کرتے.
ہم تو صرف واعظ کیا، نصیحت کی، بات کی، قرآن حدیث سنا کر چلے گئے، لیکن جو ظاہر ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کی مسجد کا امام ہوتا ہے، مسجد کا خطیب ہوتا ہے، آپ کے گھر میں جو آ کے قاری صاحب پڑھا رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کے بچے کو وہ لے کر جا رہا ہے، وہ بہترین انسان ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ معمولی ہے، یہ محتاج ہے، اس لیے ہماری طرف آ رہا ہے، نہیں، وہ آپ کے لیے بھی خیر خواہی ہے، آپ کے بچے کے ساتھ بھی وہ خیر خواہی کر رہا ہے، وہ خود بھی اپنے لیے بھی خیر خواہی کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ خیر طلب کرنی ہے انشاءاللہ، ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ بچوں کو، اپنے بچوں کو ہم جو ہے ابتدا انشاءاللہ خود کروایا کریں گے، تاکہ ہم اجر و ثواب کے اندر وہ مرتے دم تک شامل رہیں، اور پھر صرف مرتے دم تک نہیں بلکہ یہ آگے جب نسل چلتی رہے گی قیامت تک اللہ رب العالمین نے یہ اجر و ثواب انسان کو دیتے رہنا ہے۔ اور قرآن کریم کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اس لیے بھی جوڑنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے گھر والوں میں سے ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ جو ہے خاص گھر والے ہوتے ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے۔ فرمایا قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن جو ہیں یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اب وہ جوڑنا آپ کا پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، سیکھنا سکھانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم ہم نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص، جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتخاب کیا ہے، رسولوں کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین جن کو توفیق دے دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم یہ ایک نصیحت اللہ رب العالمین نے اتاری ہے۔ آپ جا بجا پڑھتے ہیں، کہیں جنت کا تذکرہ، کہیں جہنم کا تذکرہ، کہیں پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ پڑھتے ہیں، پھر کہیں پر کسی کی کامیابی کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہ نصیحتیں اللہ رب العالمین بار بار انسان کو دیتے ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کریں، یہ ایمان والوں کو نفع دے گی۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ بس صرف 3 پوائنٹ اور بات، ویسے تو تقریباً کافی پوائنٹ ہے، بس وقت کا خیال رکھتے ہوئے صرف 3 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اور قرآن کریم ہم نے اس لیے بھی پڑھنا ہے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن کریم آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ بدبختیوں سے نکل جائیں، آپ سعادت والی زندگی کے اندر آ جائیں۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے وہ یاد رکھیں سعادت مند زندگی گزارتا ہے، وہ بدبختی والی زندگی اس کی نہیں ہے، سعادت والی زندگی ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کی رفاقت، ان کا ساتھ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے جو بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن جو ماہر ہے، یعنی پڑھنا اچھی طرح جانتا ہے، الفاظ کی ادائیگی کو بہترین جانتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ظاہر قرآن پڑھے گا، آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ان معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، کوشش کرتا ہے، الفاظ جوڑتا ہے، لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ملاتا ہے آپس میں، کہیں پر غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، تلفظ ادا نہیں صحیح ہو پاتے، وہ جوڑ نہیں صحیح پا رہا ہوتا، لیکن کوشش اپنی پوری کر رہا ہے۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہو اجران، اس بندے کے لیے ڈبل اجر ہے، یعنی کہ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ جڑیں گے آپ کو مشقت آئے گی، تکلیف آئے گی، ٹھیک ہے، آپ الفاظ کی ادائیگی جب قاری صاحب آپ سے کروائیں گے کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن یاد رکھیں وہ مشکل میں اجر ہے، ثواب ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پیچھے نہ چھوڑیے گا کہ میں نہیں، مجھ سے پڑھا جائے گا، اب میری عمر لمبی ہو گئی ہے، عمر میری زیادہ ہو گئی ہے، اب میں کیسے قرآن کریم کو پڑھوں، میرے لیے مشکل ہے پڑھنا۔ نہیں، یہ جس بھی آپ صحابہ کرام کو دیکھیں وہ بڑھاپے میں مسلمان ہوئے ہیں،
جوانی والے بچپن میں مسلمان کم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو آبائی آگے وہ صحابہ آپ کو ملیں گے، بچپن والے صحابہ، یا پھر جو بہت تھوڑے ملیں گے، وگرنہ وہ 30-40 سے اوپر ہی صحابہ تھے جو اسلام انہوں نے قبول کیا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس وجہ سے پیچھے نہیں کیا کہ جی میرے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو کیسے میں پڑھوں گا، کیسے میں اس کو ادا کروں گا۔ فرمایا پڑھو گے، مشقت ہوگی، اللہ رب العالمین نے ڈبل اجر دینا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، کوشش اپنی کرتے رہنا چاہیے کہ میں بہتر سے بہتر قرآن کریم کی تلاوت کر سکوں، بہتر سے بہتر قرآن کریم کو پڑھ سکوں۔ آخری بات کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے قیامت والے دن سائبان ہوگا، یعنی قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان سے ہٹ کر، عرش والے سائے سے ہٹ کر کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہوں گے جن کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہوگا، قرآن کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ صورتیں، یہ قرآن کریم ان کے اوپر صاحبان کی صورت کے اندر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بالقرآن یوم القیامت واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، کہ جو لوگ قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، تو قرآن کریم کو لایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ان کے جو آگے آگے چلیں گی وہ کون سی صورت ہوگی؟ سورہ بقرہ ہوگی، سورہ آل عمران ہوگی، اور وہ دونوں ایک صاحبان کی صورت کے اندر ہوں گی، اور جس طرح پرندوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے اس طرح وہ جھنڈ کی صورت کے اندر اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ اور فرمایا کہ تحاجان عن صاحبہما، اپنے پڑھنے والے سے، اپنے عمل کرنے والے سے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جھگڑا کرے گی، اور یہ جھگڑا یاد رکھیے صرف قیامت والے دن نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے، ہم مردے کو دفنا کر آ جاتے ہیں، تو مردے کو دفنانے کے بعد جب ملک وہ کیا نام ہے منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے، انسان کے پاس نیک اعمال سہارا بن جاتے ہیں، فرشتہ سر کی جانب سے آنا چاہتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی نہیں یہاں سے آ کے تو سوال نہیں کر سکتا، پاؤں والی طرف سے جاتا ہے، کوئی اور عمل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ترتیب کیونکہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، میں اس لیے مخصوص نہیں بتا رہا، لیکن عمل موجود ہے، زکوٰۃ آ جاتی ہے، قرآن آ جاتا ہے، ذکر اذکار، دیگر عبادات۔ وہ بندہ، وہ فرشتے جاتے ہیں سائڈوں میں، وہ رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس بندے سے تو سوال نہیں کر سکتا، یعنی وہ روک دیتے ہیں فرشتوں کو ایک دفعہ کہ تو اس بندے کے ساتھ کیوں اس سے تم سوال کرتے ہو۔ تو یہ کون شخص ہوگا؟ جو بندہ قرآن کریم پڑھے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو ایک شکل اگر دی جائے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کو ایک شکل دے دی جائے اور پھر اس کے اوپر چمڑا پہنا دیا جائے، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے، اس کو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کہتے ہیں قرآن مجید کو کچھ نہیں ہونے والا، تو جس کے سینے کے اندر قرآن موجود ہوگا وہ کیسے جہنم کے اندر جا سکتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العالمین کتنا بڑا اس کو مقام دیں گے قیامت والے دن۔ باقیوں کی منزل متعین ہے، عمل کر آئے ہو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ عمل کیا یہ ٹھکانہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ کہیں گے پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تک تو چاہتا ہے، تیرے آخری الفاظ وہاں تیری منزل۔ اب اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہم کچھ صورتیں یاد کرتے ہیں تو اپنی کچھ منازل کو لے کے جائیں گے، قرآن پورا یاد کرتے ہیں تو منازل ہم بڑھا دیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں حصہ قرآن کریم کا یاد کرنا چاہیے۔ پھر یہی قرآن ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے وہ کیا نام ہے لباس کی صورت اختیار کرے گا، ہمیں فخر والا لباس پہنا دیا جائے گا، وقار کا تاج پہنا دیا جائے گا، اللہ رب العالمین عزت دیں گے۔ یہ قرآن سفارش کرے گا انسان کی۔ بہت سارے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے پڑھنے کا یقیناً ہمیں اس دنیا کے اندر بھی بڑا فائدہ ہے، آخرت کے اندر بھی بڑا فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا عمل
درست ہو جاتا ہے، سنت کے مطابق ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، وہ قرآن کو پڑھ کر اپنے عمل کو درست کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، وہ اپنے ان قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کے ایمان کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر جس طرح ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کے ساتھ اپنے ایک تعلق کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح پوری زندگی ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ قرآن کریم ناظرہ پڑھ چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں مجھے آتا ہے، آپ حفظ کی طرف خود آئیں، ٹھیک ہے، خود یاد کرنا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، چند آیات کرتے کرتے آپ سورہ آخری صورتوں سے شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اپنے اندر خود تبدیلی اپنے اندر نظر آئے گی، اور جتنا آپ قرآن کریم کو یعنی صورت یاد کرتے چلے جائیں گے، شوق آپ کا بڑھے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، قرآن اس کی آپ کو مزید بڑھاتی ہے، رکواتی نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پڑھ لیا، حفظ کی طرف چل پڑے ہیں، قرآن کو اب سمجھنے کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا چیز بیان کر رہے ہیں، یہاں پر مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی اپنے آپ کو ہمیں ایسے حلقوں کے ساتھ، ایسی جگہوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے جہاں پر قرآن کے دروس ہوتے ہوں، قرآن کے ساتھ تعلق ہو۔ تو الحمدللہ یہاں پر آپ کے علم میں ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نماز فجر کے بعد روزانہ 2 آیتیں 3 آیتیں 1 آیت، وہ آیتوں کی مناسبت سے ہم ترجمہ پیش کر دیں، کچھ اس کی تفسیر پیش کر دیں۔ پھر ہم نے ایک کلاس پچھلے سال الحمدللہ چلائی ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد وہ ہماری کلاس ہوتی ہے، زیادہ زیادہ 20 سے 25 منٹ جاتی ہے، اس سے اوپر بہت کم ہی ہمارا ٹائم جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہم 1 آیت 2 آیتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کچھ تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ ان مجالس کے اندر آئیں، ان کو جوڑیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، تو آپ کے پاس قرآن مجید کی تفاسیر گھر میں ہونی چاہیے، کم از کم پھر آپ اس کا مطالعہ کریں، اور خود مطالعہ کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت علماء سے لازمی پوچھا کریں، تاکہ انسان گمراہی سے بچا رہے، غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی ہم نے اعمال کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم سے اس قرآن کریم کی ادائیگی کے اندر، اس کے پڑھنے پڑھانے کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنی اصلاح کریں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلطیوں سے جو فحش غلطیاں کہلاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔